خدا یسوع مسیح کے زندہ دلانے قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ سچائی ٹیلی ویژن کو بھی منسٹریز آف ہالی اسپرٹ چرچ میں ہم ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کے خادم پاسٹر عارف سردار صاحب کے اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ آج وہ ہمارے چرچ میں آئے ہیں تاکہ وہ خدا کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ سب کہیں ہاللویا، پھر سے کہیں ہاللویا، زور سے کہیں ہاللویا، بلند آواز سے کہیں گے ہاللویا۔ زوردار تالیاں خدا کے یسوع مسیح کے لیے، یسوع مسیح کی پاک اور کے لیے۔ مقدس یہ بتاتی ہے شریر آتا ہے، شیطان آتا ہے اور چرا کر لے جاتا ہے، شیطان چوری کر کے لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کلام قیمتی ہے، کلام قیمتی ہے جس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے کہ کلام کو زندگیوں سے چرا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلام کو سن کر عمل کر کے 100 گنا پھل لائے۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، سب اس آیت کو میرے پیچھے پڑھی گا بلند آواز سے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ سب نہیں کہہ رہے، کہیے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ کتنا اچھا ہے جب ہم باآواز بلند آواز سے ہم خدا کا کلام مل کر پڑھتے ہیں، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ۔ تو مقدس کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج صبح ہمارا مضمون ہوگا، ہمارا ٹاپک ہوگا خدا کی محبت کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو جو دیجیے گا، خدا کی محبت کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ہمارا ٹاپک ہوگا خدا کی محبت کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو جو دیجیے گا، عزیزو، خداوند خدا نے لاکھوں کروڑوں چیزیں بنائی ہیں جو صرف انسان کے لیے، کس کے لیے ہیں؟ لیکن واحد ایک انسان ہے جسے خدا نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ہاللویا۔ خدا نے انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ زور سے بولیں، اپنے لیے خدا نے بنایا ہے۔ اور واحد انسان ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے، جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت کو دیکھیے، جب خدا نے انسان کو بنایا، انسان سے گناہ سرزد ہوا، تو جو دیے تو خدا نے انسان سے کہا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو جو دیجیے گا، انسان سے گناہ ہوا، خدا نے کہا کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو مر جائے گا۔ انسان مرنے لگ گئے۔ تو جو لیجیے گا، انسان مرنے لگ گئے، قبریں بننے لگ گئی۔ تو جو دے، انسان قبروں کے اندر جانے لگ گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا میں بھی مروں گا اور میں قبر کے اندر دفن ہوں گا۔ یسوع مسیح بھی آئے، موئے اور قبر کے اندر یسوع مسیح دفن ہوئے۔ اور یسوع مسیح کی محبت دیکھیے، خدا کی محبت دیکھیے۔ خدا نے کہا کہ میں انسان کو قبر کے اندر سے نکالوں گا۔ ہاللویا۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ زوردار تعریف بتائیے گا خدا کی محبت کی، زوردار تعریف خدا کی محبت کی۔ خدا کی محبت دیکھیے گا، یسوع قبر کے اندر آ گیا اور انسان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو جو دیجیے گا، ہمارا خدا کتنا اچھا خدا ہے، کتنا پیارا خدا ہے۔ اگر آپ دنیا
کے عقائد کا مطالعہ کریں. تو جو دیجیے کہ بڑی خاص باتیں ہیں جو آج صبح میں آپ کی گوشگوار کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ دنیا کے عقائد کا مطالعہ کریں، لوگ اپنے خداؤں کو ڈھونڈتے ہیں. تو جو دیجیے گا، کئی لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، دنیا ترک کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن ایک ہمارا خدا کیسا اچھا خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. کتنا پیارا خدا ہے ہمارا. خدا کا پیار دیکھیے عزیز بہنوں اور بھائیوں. مقدس کلام کا حوالہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، مقدس لوکا کی انجیل 15ویں باب میں ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے. تو جو دیجیے گا، یہ 3 طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بتایا. تمثیل ایک ہے لیکن اس کو 3 طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بتایا. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بتایا کھوئی ہوئی بھیڑ کے بارے میں کہ ایک بھیڑ کھو جاتی ہے. آج ہمارا مضمون ہے آپ کی محبت کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے. تو جو دیکھ، تو ایک تفصیل خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے. اس میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا 100 بھیڑیں ہیں، اس میں سے ایک بھیڑ کھو جاتی ہے اور چرواہا کیا کرتا ہے، 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی کیا کرتا ہے، تلاش کرتا ہے. پھر یہاں پر ہم سیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ایک سکہ کھو جاتا ہے ایک عورت کا، اور وہ ایک سکے کو کیا کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے. پھر ہم بائبل مقدس میں کھوئے ہوئے بیٹے کی تفصیل سیکھتے ہیں کہ بیٹا کھو جاتا ہے اور باپ اس کا کیا کرتا ہے، انتظار کرتا ہے. تو جو دیجیے گا، ہم ان دونوں کہانیوں کو چھوڑ کر ایک درمیان والی جو بات ہے، تمثیل ہے، اس پر ہم غور کریں گے. تو جو دیجیے گا، خداوند یسوع مسیح نے بتایا، بڑی دلچسپ کہانی ہے، بڑی غور طلب بات ہے. ایک عورت ہے جس کا ایک درہم کیا ہے، کھو جاتا ہے. کئی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ نئی بات ہو، کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے اس بات کا پتہ بھی ہو. ایک عورت ہے جس کا ایک درہم کھو جاتا ہے، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ چراغ جلا کر گھر میں کیا دیتی ہے، زور سے بولے، جھاڑو دیتی ہے. اور لکھا ہے جب تک مل نہیں جاتا کوشش کر کے اس کو کیا کرتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے. تو جو دیجیے گا، ایک درہم، ابھی میں پادری صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ درہم کی کیا ویلیو ہے. تو اس وقت کے حساب سے درہم کی ویلیو 1 روپیہ ہے. درہم کی ویلیو کیا ہے، 1 روپیہ ہے. 1 روپے کے لیے وہ اتنی پریشان ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہودی کلچر کے حساب سے ہم بات کریں گے. یہودی کلچر میں جب شادی ہوتی تھی، میاں اور بیوی ایک دوسرے کو گفٹ دیتے تھے. تو جو دیجیے گا، عورت اپنے شوہر کو عطر دیتی تھی. وہ کیوں عطر دیتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ تیرے بدن سے صرف میری خوشبو آئے. اور شوہر کیا کرتا، درہم دیتا تھا گفٹ کے طور پر. کتنے؟ زور سے بولے بھائی، آواز ہی نہیں آ رہی. کتنے درہم دیتا تھا؟ 10 درہم دیتا تھا. تو جو دیجیے گا، وہ عورت کیا کرتی، وہ عورت اپنے سر کے بالوں میں پونی بنا کر 10 درہم اپنے سر کے بالوں میں پونی بنا کر باندھ لیتی تھی. تو جو دیجیے گا، اگر 1 درہم کھو جاتا، بڑی خاص بات ہے، تو جو کے ساتھ سنیے گا، اگر 1 درہم کھو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ عورت زناکار ہے، یہ عورت بدکار ہے، اس نے بدکاری کی ہے. اور پھر کیا ہوتا، وہ شخص، وہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا. تو بات 1 درہم کی نہیں ہے،
بات اپنے خاندان کو بچانے کی ہے، بات اپنے خاندان کی عزت رکھنے کی ہے۔ اس بات کے اندر عورت کی عزت تھی، اس لیے وہ اپنے ایک درہم کے لیے کیا ہے؟ پریشان ہے۔ اگر اس کا درہم اس کو نہیں ملتا تو اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ تو جو دیکھیے گا لکھا ہے وہ جھاڑو لگا کر ایک درہم کو کیا کرتی ہے؟ ڈھونڈتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ ایک درہم کے لیے پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے اگر ایک درہم نہ ملا تو میرا گھر کیا ہے؟ تباہ ہو جائے گا۔ اور مقدس کلام بتاتا ہے وہ گھر میں جھاڑو لگاتی، درہم کو ڈھونڈتی، اور پھر ایک اور خاص بات سنیے گا، جب درہم مل جاتا ہے تو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی پڑوسنوں کو بلا کر کیا کرتی؟ اپنی پڑوسنوں کی دعوت کرتی، اپنی پڑوسنوں کو کھانا کھلاتی۔ کتنے درہم مل جانے کے بعد؟ زور سے بولیں۔ ایک درہم مل جانے کے بعد خوشی مناتی اپنی پڑوسنوں کے ساتھ مل کر۔ ایک درہم ملا ہے، پتہ نہیں 50 درہم خرچہ کر دیا ہے، 50 درہم ضائع کر دیے ہیں کھانے پینے پر، خوشی منانے پر، صرف ایک درہم کو، ایک درہم کے مل جانے کی خوشی پر۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا خداوند یسوع مسیح نے اس تفصیل کو کہا کہ جب تک اس عورت کو وہ درہم مل نہیں جاتا وہ چین سے بیٹھتی نہیں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں انسان کو ڈھونڈنے آیا ہوں، جب تک مجھے انسان مل نہیں جاتا، جب تک یہ انسان میں اس انسان کو لے نہیں لیتا، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے خدا کی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں توجہ دیجیے گا، اسوری لوگ جو ہیں خدا کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسوریوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اسوری لوگ، اسوری دیوتا یا اسوری خدا جو تھے وہ جانوروں کی قربانی مانگتے تھے۔ اور پھر جب ہم مقدس کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، امونیوں اور مصریوں کے دیوتا بچوں کی قربانی مانگتے تھے کہ اگر کوئی خدا کے قریب آنا چاہتا ہے، خدا کے پاس آنا چاہتا ہے تو اپنے بچوں کی قربانیاں گزرا دیں۔ رومیوں کے دیوتا یعنی رومیوں کا خدا جو ہے اس تک کیسے رسائی حاصل ہوتی تھی؟ رومی دیوتا جو ہے، رومی خدا جو ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہدیے گزرانے، جتنا زیادہ کوئی ہدیہ گزرانے گا اسی حساب سے وہ خدا تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ یعنی رومی دیوتا کہتے ہیں کہ مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میرے حضور کیا گزرانو؟ ہدیے گزرانو۔ عزیز بہنوں اور بھائی بڑی خاص بات، مصریوں کے دیوتا یا مصریوں کے خدا جو ہے، مصریوں کا ایک دیوتا تھا جس کا نام مولک دیوتا تھا۔ تو جو دیں یہ دیوتا پیتل کا دیوتا تھا، تو جو دیں، اور پیتل کا دیوتا جو ہے اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح کر کے ہوتے تھے دیوتا کے، تو جو دیں دیوتا، اور اس کی کمر پر جو خلا تھا اس کے اندر آگ جلائی جاتی تھی، تو جو دیں۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ مولک دیوتا جو ہے اس کے حضور بچوں کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، پلوٹھے بچوں کی، تو جو دیں، پلوٹھے بچوں کی اس دیوتا کے حضور قربانیاں چڑھائی جاتی۔ جب وہ دیوتا آگ سے لال سرخ ہو جاتا تو مائیں کیا کرتی؟ ماؤں سے اس کا پلوٹھا بیٹا لے کر یا پلوٹھی بیٹی لے کر دیوتا کے ہاتھوں پر رکھ دیا جاتا تھا، پھر ساز بجائے جاتے، ڈھول پیٹے جاتے تاکہ بچے کی چیخنے کی آوازیں ماں کے کان تک نہ پہنچ سکیں۔ تو عزیزو کیا ہوتا؟ جب بچے کو دیوتا کے ہاتھوں میں رکھ دیا جاتا، بچہ روتا، بلکتا، سسکتا اور آوازیں نکالتا، چیختا، پکارتا، اور ساری زندگی ماں کے کانوں میں اپنے روتے ہوئے بچے کی آوازیں صدائیں آتی رہتی تھی۔
لوگوں کے دیوتا جو ہیں وہ قربانی مانگتے ہیں، لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں قربانی مانگنے نہیں بلکہ قربانی دینے آیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے، یسایہ 53 باب میں لکھا ہے اس کی پیٹھ پر حلواؤں نے ہل چلائے، اس کی شکل بگاڑ دی گئی، اور لکھا ہے اس کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ آپ کا خدا کتنا محبت کرنے والا خدا ہے۔ لوگوں کے دیوتا قربانیاں مانگتے ہیں، ہمارا خدا کیسا خدا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنا ہی خون کس کے لیے بہایا ہے؟ زور سے بولیں، میرے لیے۔ سب بولے کس کے لیے؟ آپ اپنی قدر کو دیکھیے، آپ اپنی قیمت کو دیکھیے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہمارے گناہوں کو دھو نہیں سکتا تھا، پاک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا بے عیب لہو بہا دیا۔ آپ اپنی قدر دیکھیے، اپنی قیمت دیکھیے، آپ کی قدر بہت زیادہ ہے۔ آپ کی خاطر آپ کے مسیحا نے، یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ صلیب پر اپنا لہو بہا دیا۔ تو لو دیجیے گا، ایک اندھا خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ زمین پر تھوکا، تو جو دیں زمین کی مٹی لی اور اس کی آنکھوں پر لگا دی۔ اس اندھے کے آئی بول نہیں تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا باغ عدن میں بھی میں نے ہی آدم کو بنایا تھا، اس کی آنکھوں کو بھی میں نے ہی بنایا تھا، اور آج میں ہی ہوں جو تیری آنکھوں کو کیا کر دوں گا؟ بنا دوں گا۔ تو جو دیجیے گا، خداوند نے زمین پر کیوں تھوکا؟ تو جو دیجیے گا، یسوع مسیح نے زمین پر کیوں تھوکا؟ کیوں تھوکا خداوند یسوع مسیح نے زمین کی مٹی گیلی کی؟ تو جو دیجیے گا عزیزو، بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل بتاتی ہے زمین لانتی ہو چکی تھی۔ کیا ہو چکی تھی؟ یسوع مسیح کے تھوک میں اتنی قدرت ہے کہ یسوع مسیح کے تھوک سے زمین کی مٹی پاک ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے تھوک سے کیا ہوا؟ زمین کی مٹی خداوند یسوع مسیح نے کیا کر دی؟ پاک کر دی، اور یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں پر لگائی اور وہ بینا ہو گیا۔ تو جو دیجیے گا عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب اس کے تھوک میں اتنی قدرت ہے تو اس کے خون میں کتنی قدرت ہوگی؟ اس کے خون کے وسیلہ سے انسان کے گناہ معاف ہو گئے۔ خدا کا پیار دیکھیے، خدا کی محبت دیکھیے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ انسان کی خاطر یسوع نے اپنا لہو بہایا ہے۔ تو جو دیں عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانے لگا تو خدا کا کلام بتائے رومی پلٹن کو بلایا گیا۔ کون سی پلٹن کو؟ تو جو دیجیے گا، جب ہم مرکز کی انجیل 15 باب کی 16ویں آیت پڑھیں گے تو یسوع مسیح کو جب پکڑا گیا، سزا دی جا رہی تھی، تو رومی پلٹن کے اندر تقریباً کوئی 600 لوگ ہوتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 600 لوگ ہوتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو 600 لوگ مار رہے تھے۔ یسوع مسیح کو 600 لوگ تھے جو اس کی داڑھی نوچ رہے تھے، 600 لوگ تھے جو یسوع مسیح پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، مارنے لگے، کہتے ہیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا، یسوع مسیح پر ظلم کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ بائبل بتاتی ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ شفا پائیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا پیار ہے جو کھوئے ہوئوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا اور ان کو نجات دیتا ہے۔ تو جو دیجیے گا، خداوند یسوع مسیح اپنا لہو بہا دیا، کانٹوں کا تاج سر پہ پہن لیا، مار کھائی، لیکن اس کے بعد کہانی ختم نہیں ہو گئی۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ وہ ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی دروازوں کو کیا کر رہا ہے؟ اور کیا کر رہا ہے؟ انسان کو ڈھونڈ رہا ہے۔
زور سے بولے کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے لہو بہا دیا یہی کافی ہے. اب بھی یسوع چین سے نہیں بیٹھا. وہ کہتا ہے میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوا کیا کر رہا ہوں؟ کھٹکھٹا رہا ہوں. تو جو دیکھیے گا طوفان نوح کے وقت جب طوفان آیا, تو جو دیجیے گا جب طوفان آیا نوح کشتی میں سوار ہو گئے. وہ جانور بھی جن کو بلایا گیا وہ بھی چلے گئے کشتی کے اندر. مقدس کلام میں لکھا ہے کشتی کا جو دروازہ تھا وہ دروازہ خدا نے باہر سے خود بند کر دیا. تو جو بڑی طلب بات ہے, خداوند یسوع مسیح نے خدا نے کشتی کا دروازہ کیا کیا؟ باہر سے خود بند کر دیا. تو جو باہر سے کنڈی لگائی. یہ دل کا دروازہ ہے جو ہم نے اندر سے بند کیا ہوا ہے. تو جو خدا نے کشتی کا دروازہ باہر سے بند کیوں کیا؟ خداوند بڑا رحیم خدا ہے. خداوند نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی توبہ کر لے, کوئی کشتی کے اندر داخل ہونا چاہے تو کنڈی کھول کے اندر آ جائے. کوئی کنڈی کھول کر اندر آ جائے گا تو وہ بچ جائے گا. لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا اور نہ اندر آنے کی کوشش کی. آج ہم نے اپنے دلوں کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا. یسوع مسیح آج بھی دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. اور میری بہن اور میرے بھائی, خدا میں یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. عزیز بہنوں اور بھائیوں, جب ہم اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا. اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ تمہارے ساتھ مل کر کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت شراکت رکھنا چاہتا ہے. تو آئیے خدا کے پیار کو سمجھیں, خدا کی محبت کو سمجھیں. مقدس کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور کیا دینے آیا ہے؟ نجات دے. یہ نجات اتنی سستی نہیں ہے عزیزو, یہ نجات اتنی سستی نہیں ہے. اس نجات کے لیے اسے اپنا لہو بہانا پڑا ہے. اس نجات کے لیے اسے کوڑے کھانے پڑے ہیں. اس نجات کے لیے اسے سر پر کانٹوں کا تاج پہننا پڑا ہے. یہ نجات بہت قیمتی نجات ہے, مہنگی نجات ہے. تو آئیے اس نجات کی قدر کریں. اگر کسی نے آج تک خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا, اس کے لیے موقع ہے. وہ خداوند کے اس پیار کو سمجھیں کہ اس کا پیار ہمارے لیے کتنا عجیب پیار ہے.